آپ نے اکثر یہ سائن تو دیکھا ہوگا. یہ سائن مختلف لوگ مختلف ایونٹس میں کرتے ہیں. پولیٹیشنز جلسے میں کرتے ہیں, کوئی قید سے جب رہا ہو کر آتا ہے تب وہ وکٹری کا سائن دکھاتا ہے, کسی کو کوئی ایوارڈ ملتا ہے, کوئی کچھ اچیو کرتا ہے وہ اپنی لائف میں, تب وہ یہ وکٹری کا سائن دکھاتا ہے. لیکن کیا یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ وکٹری کا سائن آپ کو کنگال کر سکتا ہے؟ جی ہاں, بینک اکاؤنٹس, آپ کے فونز اور آپ کی بایو میٹرک آئیڈینٹی تک یہ وکٹری کا سائن چرا سکتا ہے. یہ کوئی واٹس ایپ کی افواہ نہیں ہے بھائی, بلکہ ایک پورا فراڈ نیٹ ورک ہے جو صرف اور صرف وکٹری سائنس کی پکچرز پر چل رہا ہے اور کئی بااثر شخصیات کو ٹریپ بھی کر چکا ہے, جس کی تصدیق دنیا کے بڑے بڑے سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس بھی کر چکے ہیں. آخر یہ ہوتا کیسے ہے؟ مطلب وکٹری کے سائن سے اتنا بڑا اسکیم کیسے؟ آج اسی خطرناک لیکن بہت ضروری ٹاپک کو ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں. مگر اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں تھنک ٹوڈے. یہ تھنک کا مین چینل نہیں ہے. تھنک کے مین چینل پر ہم ڈاکیومنٹریز پبلش کرتے ہیں. ہماری لاسٹ ڈاکیومنٹری جو پبلش ہوئی ہے ابھی, وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر ہے, آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تھنک ٹوڈے پر کرتے ہیں ہم آج کی بات آج, یعنی ڈیلی ایک ویلاگ جس میں ہم مختلف ٹاپکس پر بات کرتے ہیں. آج کا ٹاپک ہمارا ہے وکٹری سائن پر. تو واپس آتے ہیں اسی پر, کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے. اسکول کے رزلٹ ہوں یا کوئی بھی سکسیس, ہم سب اپنی کامیابی پر اکثر وکٹری سائن کے ساتھ پکچرز کیپچر کرتے ہیں, اور نو ڈاؤٹ یہ ہم سب کا فیورٹ سائن بھی بن جاتا ہے ان اوقات میں, کیونکہ یہ ایک سائن آپ کا بینک اکاؤنٹ خالی اور اسکیمرز کا اکاؤنٹ بھر سکتا ہے, کیونکہ یہ سائن آپ کے فنگر پرنٹس چوری کرنے کا سب سے آسان راستہ بن چکا ہے. جی ہاں, ایک پکچر سے بآسانی فنگر پرنٹس چوری کیے جا رہے ہیں, اور اگر یہ ڈیٹا کسی ہیکر کے ہاتھ لگ جائے تو آپ کا نادرا ریکارڈ, آپ کی سم, آپ کا بینک اکاؤنٹ, سب کچھ خطرے میں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, بلکہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس بات کی شروعات ہوئی کیسے. یہ کوئی کل کی ریسرچ نہیں ہے, بلکہ 2017 سے اس معاملے پر تحقیق ہو رہی ہے. جاپان کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف انفارمیٹکس کے پروفیسر اساؤ ایچیزن نے اس وقت ایک ریسرچ پیش کی تھی. انہوں نے پروف کیا کہ اگر تصویر 3 میٹر کی دوری سے لی گئی ہو تو اس سے بھی فنگر پرنٹ کی لکیریں کاپی کی جا سکتی ہیں. پھر 2019 میں شنگھائی میں ایک سیکیورٹی کانفرنس ہوئی, جہاں چینی ماہرین نے باقاعدہ عوامی وارننگ جاری کی. ان کے مطابق اگر تصویر 1.5 میٹر کے فاصلے سے لی گئی ہو تو فنگر پرنٹ ڈیٹا 100% تک لیک ہو سکتا ہے, اور اگر فاصلہ 3 میٹر تک ہو تو بھی 50% چانسز ہیں کہ فنگر پرنٹس بآسانی کلون کیے جا سکتے ہیں. یعنی جتنی قریب سے تصویر بنے گی خطرہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا. ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ بھائی کیمرہ تو ایک عرصے سے استعمال ہو رہا ہے. دنیا کا پہلا کیمرہ 1816 میں انوینٹ ہوا, اور تاریخ کی پہلی پکچر 1826 میں لی گئی. اور اگر موبائل کیمرے کی بات کریں تو تاریخ کی پہلی موبائل پکچر 11 جون 1997 کو لی گئی. تو یہ خطرہ پہلے کیوں نہیں تھا, اور اب اچانک اتنا سنگین کیوں بن گیا؟ وہ اس لیے کہ 2010 کے آس پاس موبائل کیمروں کی کوالٹی اتنی اسٹرانگ اور پاورفل نہیں تھی. اس وقت پکچر میں اتنی ڈیٹیلنگ نظر ہی نہیں آتی تھی بھائی کہ کوئی فنگر پرنٹس کاپی کر سکے. مگر آج 48 میگا پکسل, 108 میگا پکسل اور 200 میگا پکسل کیمرے عام سی بات بن چکے ہیں. یعنی آج کا ایک عام سا اسمارٹ فون بھی وہ ڈیٹیل کیپچر کر لیتا ہے جو کبھی صرف خصوصی اسکینرز کیا کرتے تھے. اور اسی میں شامل ہو گئی ہے اے آئی, جس نے پھر تباہی مچا دی. اب ہیکرز کو مکمل صاف پکچر کی بھی ضرورت نہیں رہی, وہ اے آئی اپ اسکیلنگ ٹولز استعمال کرتے ہیں. اگر تصویر ذرا سی بھی دھندلی ہو تو یہ ٹولز خود بخود لکیروں کے درمیان خلا کو پر کر کے ایک بالکل واضح فنگر پرنٹ تیار کر دیتے ہیں. یعنی جو کام پہلے ناممکن تھا وہ اب چند سیکنڈز کا کام رہ گیا ہے. اب میں آپ کو یہ سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاتا ہوں کہ یہ پورا پروسیس ہیکرز کرتے کیسے ہیں. سب سے پہلے ہیکر آپ کی سوشل میڈیا تصویر ڈاؤن لوڈ کرے گا. اس کے بعد وہ اس تصویر کو زوم کرے گا اور کنٹراسٹ بڑھا دے گا تاکہ فنگر پرنٹس مزید واضح ہو جائیں. جس کے بعد اسی ڈیجیٹل ڈیٹا سے وہ ایک 3D پرنٹ نکالے گا, یا پھر سلیکون گرافکس کے ذریعے ایک کلون انگوٹھا یا انگلی تیار کر لے گا. اب ایک بات مائنڈ میں رکھیے گا کہ آج کل کے لیٹسٹ فون میں لائیونیس ٹیسٹ بھی موجود ہوتا ہے. یعنی فون یہ چیک کرتا ہے کہ انگلی میں خون کی گردش اور حرارت موجود ہے یا نہیں. اس لیے ہر ہیکر آپ کا فون ڈائریکٹ نہیں کھول سکتا, لیکن یہ فیچر مہنگے فونز میں موجود ہے, عام فونز میں نہیں. زیادہ تر فونز میں یہ ٹیکنالوجی
نہیں ہے اور خطرہ یہیں سے شروع ہوتا ہے. اور جو اپنے گورنمنٹ کے آفیسز ہیں وہاں پرانے اسکینرز ہیں، سم ویریفیکیشن مشینیں یا بینکس کے کچھ پرانے بایو میٹرک ڈیوائسز، ان سب جگہوں پر سلیکون کے بنے نقلی فنگر پرنٹس اکثر کام کر جاتے ہیں. یہ باتیں ہم یوں ہی نہیں کر رہے، فنگر پرنٹس کے ذریعے ہی ہیکنگز بھی ہو چکی ہیں. پہلا واقعہ جرمنی سے 2014 کا ہے. جرمنی کے مشہور ہیکر گروپ کیوس کمپیوٹر کلب کے ایک رکن نے، جسے اسٹار بگ کہا جاتا ہے، اس وقت کے جرمن وزیر دفاع کے فنگر پرنٹس کا کامیاب کلون تیار کر لیا تھا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے کوئی خفیہ ڈیوائس بھی استعمال نہیں کی، بلکہ ایک پریس کانفرنس کے دوران عام سی ہائی ریزولوشن میں تصویر کا سہارا لیا تھا. اس واقعے نے پوری دنیا کو شاکڈ کر دیا کہ پولیٹیشنز، جج اور وی آئی پیز کوئی بھی اس ٹیکنالوجی سے محفوظ نہیں. دوسرا انسیڈنٹ چین سے. مئی 2026 میں چین کے ایک مشہور ریالٹی شو میں سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ نے لائیو اسکرین پر ایک مشہور شخصیت کی سوشل میڈیا سے سیلفی اٹھائی اور صرف اے آئی ٹولز اور فوٹو ایڈیٹنگ سافٹ ویئر کی ہیلپ سے سب کے سامنے اس کے فنگر پرنٹس بالکل صاف کر کے دکھا دیے. یہ منظر پوری دنیا میں وائرل ہو گیا. آپ خود سوچیں کہ اسٹیج پر ایک ہائی پروفائل پرسنالٹی سے یہ ممکن ہے تو عام زندگی میں کتنا بڑا خطرہ ہوگا. تیسرا واقعہ ہمارے ملک سے. 2021 میں ایف آئی اے اور پنجاب پولیس نے اوکاڑا سے ایک گروہ گرفتار کیا جسے انگوٹھا چور گروپ کہا گیا. اس گروپ نے نادرا ووٹر لسٹوں اور یونین کونسل کے ریکارڈ سے لوگوں کے فنگر پرنٹس ڈیٹا چوری کیا. پھر ایکس رے اور سلیکون کی مدد سے فیک تھمز تیار کیے اور انہی فیک تھمز کے ذریعے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے نکالے اور غیر قانونی موبائل سمز بھی ایکٹیو کی. یعنی پاکستان میں یہ خطرہ سوشل میڈیا تصویروں سے نہیں بلکہ ریکارڈ چوری سے پہلے ہی سامنے آ چکا ہے. اب سوچیں اگر اسی ڈیٹا میں سوشل میڈیا سیلفیز کا اضافہ ہو جائے تو یہ خطرہ کتنا بڑھ جائے گا. ہمارے ہاں تو بینک اکاؤنٹس، نادرا کارڈز اور موبائل سم سب کچھ بایو میٹرک پر چلتا ہے. اگر کسی کا فنگر پرنٹ ڈیٹا ڈارک ویب پر چلا جائے تو اس کے نام پر جعلی سمز ایکٹیو کی جا سکتی ہیں. بینکنگ بایو میٹرک تصدیق کو بائی پاس کیا جا سکتا ہے اور بعض ممالک میں تو چوروں نے گھروں کے اسمارٹ لاکس کھولنے کے لیے بھی سوشل میڈیا سے چوری شدہ فنگر پرنٹس استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاسورڈ ہیک ہو جائے تو آپ اسے 1 منٹ میں چینج کر سکتے ہیں. کریڈٹ کارڈ نمبر لیک ہو جائے تو آپ کارڈ کینسل کر سکتے ہیں. ای میل پاسورڈ چوری ہو جائے تو آپ نیا پاسورڈ بنا سکتے ہیں. مگر آپ کی انگلیوں کے نشانات یعنی فنگر پرنٹس چوری ہو جائیں تو آپ اپنی انگلیاں تبدیل نہیں کر سکتے. بس یہی وجہ ہے کہ یہ اسکیم باقی فراڈ اور اسکیم سے بہت زیادہ خطرناک ہے. مگر بھائی آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بس ذرا سی احتیاط کرنی ہے، کیونکہ سائبر ایکسپرٹس خود کہتے ہیں کہ عام شہریوں کو فوراً خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کا فون فزیکلی چوری کر کے اسے سلیکون فنگر پرنٹ سے کھولنا یہ ایک لمبا اور بہت مشکل پروسیس ہے، مگر احتیاط لازم ہے. تو اب چند سولوشن سن لیں، پریکاشن سن لیں. نیکسٹ ٹائم جب آپ کہیں پر وکٹری سائن بنائیں تو یوں نہیں، یوں کر کے بنائیں. بلر فلٹر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. اگر وکٹری سائن والی پکچرز بہت ہی زیادہ پسند ہے اور کامیابی ایسی ہے کہ پوسٹ بھی کرنی ہے، یا کوئی بھی ایسی امیج جس سے آپ کے فنگر پرنٹس ریویل ہو رہے ہوں، تو کسی بھی فری ایپ سے انگلیوں کے پوروں کو ہلکا سا بلر کر دیں تاکہ فنگر پرنٹس غائب ہو جائیں. اور سب سے اہم 2 فیکٹر سیکیورٹی. صرف فنگر پرنٹس لاک پر بھروسہ نہ کریں. اپنے فون اور بینکنگ ایپس میں فیس آئی ڈی، مضبوط پن کوڈ یا الفا نیومیرک پاس کوڈ بھی پرائمری سیکیورٹی کا حصہ بنائیں. اس سے سیکیورٹی اسٹرکٹ ہو جاتی ہے. ٹیکنالوجی جہاں ہماری زندگی آسان بناتی ہے، وہیں ایک چھوٹی سی لاپرواہی بہت بڑے نقصان میں بھی ڈال سکتی ہے. یہ ویڈیو اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.